ایک رشتہ پیار کا لڑکیوں کو گھر کے کام کاج آنے چاہیے، صرف اپنوں کو سب کام میں اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ سب کی مخالفت کے باوجود اپنی منزل حاصل کرتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ اپنوں سے لڑنے میں اپنا ہی دل کمر مہارانے کو دیکھو، کوئی دنیا ہی نہیں، دوسرے گھر جاتا ہے تو اتنا پڑھانے لکھانے کی بھلا کیا ضرورت ہے، لڑکی کی ذات مگر پیچھی آواز میں بات کرنا تو جیسے سکھائی نہیں دکھتا، نہ وہ جذباتی ہونے لگتی، چھوٹی چھوٹی تعلیم ہمارے اعتماد کو نکھارتی ہے، شادی کے بعد بھی مالی مسائل کا سامنا ہو تو میدان عمل میں نکل کر اپنے مسافر کا ساتھ تو دے سکتے ہیں نا، ماں کی ہوں کا اس پر ذرا اثر نہیں ہوتا، لڑکیوں کو اتنا سال پر نہ پڑھاؤ دماغ ساتویں آسمان تک نہ پہنچ جائے، اتنا پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت ہے، آخر میں تو چولہا چوکی ہی کرتا ہے، وہ بھی ہمیں لڑکیوں سے کوئی جاب تھوڑی کرانی ہے، بڑی بھابھی ماں پڑھی لکھی ہوگی تو نئی نسل کی تربیت بھی اچھی کر سکے گی، ایک یہی راستہ ہے جس سے گزر کر ہمارے معاشرے میں غیر فرسودہ سے ہمیشہ میکان تھرپور کو ان روایتوں جملوں سے چڑچڑی جو اس کے خاندان کی بڑی بڑیا خصوصی طور پر اس کو سنائیں جب وہ اپنی غزل میں گھری ان سب کو اپنے انقلابی اور بلند و بالا خیالات رسے فیضیاب کرتے ہیں، ہوتی پھر وہ ماں کی گھوڑیوں کے باوجود تلوار تان کر میدان میں کود پڑی، وادیوں کا خاتمہ ہو سکے گا، وہ نرمی سے سمجھاتی ہے، ایسی انقلابی سوچ پر خاندان کی روایتی خواتین منہ پھاڑ کر اسے دیکھتی، کچھ قائل ہو جاتی اور کچھ بے شرم نہ ہو تو کہ القاب سے نوازتی ہوئی اس کے سامنے سے اٹھ جاتی، کچھ اپنی بیٹیوں کو سے دوستی ختم کرنے کا حکم دیتی، مگر مسکان نے ذرا جو پرواہ کی ہو وہ تو گھر کی خواتین کے حق کے لیے بھی بولتی، جن کا روٹین دن بھر کھانا پکانا اور بچوں کو پالنے کے سوا کچھ اور نہ تھا، ہاں بیچ بیچ میں غیبت اور چغلیوں اور شکایتوں کا بازار بھی گرم رہتا، مسکان دل میں مسکراتے ہوئے اپنا اور چڑھائی کے کچھ بھی پیاری خالہ نے لڑکیاں کمزور نہیں ہوتی اور شروع ہو جاتا نیا بحث و مباحثہ، بس اندر سے احساس ہوتی ہے، اس لیے دوسروں کے لیے خود کو قربان کرنے میں بھی آر محسوس نہیں کرتی، ان کو اللہ نے صرف اس لیے نہیں بنایا کہ عمر بھر چولہے میں ہو جائے، وہ عام سی کار معمولی ان کی زندگی میں کا ہوتا بشعور معاشرے کی بنیاد ہے، ان کا ایم یا افواہ، پھوپھی جان لڑکیاں کیا چاہتی ہیں، نام روشن کر